إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اغیار کا جادو چل بھی چکا اور ہم ایک تماشا بن بھی گئے. آپس میں تو لڑنا بس یاد رہا، آپس میں تو لڑنا بس یاد رہا، دشمن کو مٹانا بھول گئے. یہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین. دنیا کے نئے نغمے سیکھے عقبہ کا ترانہ بھول گئے. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے آج 17 رمضان المبارک 1442 ہجری ہے اور 30 اپریل 2021 ہے۔ 17 رمضان المبارک کی مناسبت سے مسجد کی انتظامیہ اور کمیٹی بالخصوص مولانا فضل الرحمن مراد حافظہ اللہ نے میرے ذمے جو عنوان لگایا ہے وہ غزوہ بدر کے حوالہ سے ہے۔ 17 رمضان المبارک کے ساتھ غزوہ بدر کی مناسبت کچھ اس طرح ہے کہ جس دن یہ غزوہ ہوا وہ تاریخ رمضان المبارک کی 17 تھی۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ 17 رمضان المبارک ہی تھا کہ جب اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ اور یہ بھی عجیب اتفاق کی بات ہے کہ اس دنیا کے اندر ہمارے موجود علماء میں جس نے ساری زندگی دفاع صحابہ میں، ناموس صحابہ میں، عظمت اہل بیت میں، شان اہل بیت میں اور شان صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے اپنی ساری زندگی گزار دی ہے، اتفاق کی بات ہے کہ آج اس خطیب کا انتقال بھی 17 رمضان میں ہی ہوا ہے۔ میری مراد خطیب ایشیا فضیلت الشیخ حضرت العلامہ مولانا قاری عبد الحفیظ فیصل آبادی سب کو ہو رحمہ اللہ تعالی۔ رات جن کی 10 بجے وفات ہوئی، آج 5 بجے ان کا فیصلہ آباد میں نماز جنازہ ہوگا۔ یہ وہ مرد قلندر تھا، وہ ایک بہترین خطیب تھا کہ جس نے ساری زندگی ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دفاع میں ہی گزارا ہے۔ تو بہرحال مسلمان 13 سال تک مکہ میں رہے اور مکہ میں رہ کر مکہ معظمہ میں کفار کے مظالم انہوں نے کیسے کیسے برداشت کیے اور کفار مکہ نے ان کو کیسے کیسے مظالم کا نشانہ بنایا، انہیں کیسے تڑپایا گیا، انہیں کیسے ستایا گیا اور مسلمانوں کو کیسے رلایا گیا، مگر اس کے باوجود جواب میں مسلمانوں نے نہ ہاتھ اٹھائے، نہ تلوار اٹھائی، نہ نیزے اٹھائے، بلکہ انہوں نے صبر کے دامن کو اختیار کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو جوابی کارروائی میں اس لیے نہیں اٹھایا کہ جواب دینے کا حکم جو ہے ابھی اللہ کے قرآن کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہی نہیں تھا۔
قرآن مجید نے ذکر فرمایا، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ پاک نے فرمایا مارے کھاتے رہو، ظلم سہتے رہو، مگر ہاتھ نہیں اٹھانا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ آ جائے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں صحابہ کے ایمان پہ، قربان جاؤں صحابہ کی اطاعت پہ، قربان جاؤں صحابہ کی فرما برداری پہ۔ مارے کھائیں، ظلم برداشت کیے، سب کچھ برداشت کیا، لیکن جواب دینا چاہتے ہوتے تو دے سکتے تھے، نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ دین اپنی مرضی کا نام نہیں، دین رب کے قرآن کا نام ہے، دین محمد الرسول اللہ کی حدیث کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب نہیں دیا، کیوں؟ جوابی کارروائی کا حکم آسمان سے نازل نہیں ہوا، یہ سبق ملا ہے، وہ کام مت کیجیے جس کے کرنے کا حکم نہ رب کے قرآن میں ہو نہ پیارے پیغمبر کے فرمان میں ہو، اور اس کام سے پیچھے مت ہٹیے جس کے کرنے کا حکم رب کا قرآن دیتا ہے یا محمد الرسول اللہ کی حدیث دیتی ہے۔ یہ سبق ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک دور آیا کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی، ایک فیصلہ کن لڑائی ہوئی، ایک فیصلہ کن غزوہ ہوا۔ 2 ہجری ہے، 2 ہجری میں بدر کے مقام پر میدان بدر میں یہ لڑائی لڑی گئی، اور رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کی 17 تاریخ ہے۔ اور ہوا کیا کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو شام سے تجارتی سامان لے کر واپس مکہ کی طرف جا رہا تھا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جب پتہ چلا، آپ نے حضرات صحابہ کو بلایا، اور حضرات صحابہ کو بلا کے فرمایا کہ میرے صحابہ نکلو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سامان بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے، ہو سکتا ہے یہ سامان بطور غنیمت اللہ تمہارے حوالے کر دے، لہذا نکلیے، ان سے سامان لے لیجئے۔ ابو سفیان کا جو قافلہ جو شام سے مکہ کی طرف واپس جا رہا تھا، اس قافلہ میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، بڑی دولت تھی۔ 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 262 کلو سونے کی مالیت کا سامان موجود تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسی وجہ سے صحابہ سے فرمایا اب نکلیے، ہو سکتا ہے کہ یہ مال اللہ ہمیں حاصل کروا دے، مسلمانوں کی پسماندگی، مسلمانوں کی غربت جو ہے وہ اس وجہ سے ختم ہو جائے، اور اللہ ہمیں یہ مال غنیمت کے طور پہ یہ مال عطا فرما دے۔ حضرات صحابہ کرام نے لبیک کہتے ہوئے اس پہ تیار ہو گئے۔ جب یہ قافلہ ابو سفیان کا جب یہ شام سے نکلا، کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی طریقے سے ابو سفیان تک یہ CID پہنچانے والوں نے پہنچا دی، اور ابو سفیان نے فی الفور بغیر کسی مہلت اور بغیر کسی ڈھیل کے اس نے اپنے بچاؤ کے لیے ایک قاصد، ایک ایلچی، ایک پیغام رساں مکہ کی طرف روانہ کر دیا، اور کہا جلدی جلدی پہنچو، اہل مکہ کو، ہمارے ہم نشینوں کو، ہمارے علاقے والوں کو اطلاع دے دیجئے کہ تم آئیے، تیاری کر لیجئے، مسلمان ہمیں لوٹنے کے لیے نکل رہے ہیں، مسلمان ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ لہذا جب وہ قاصد مکہ یہ پیغام لے کر گیا، کفار مکہ سارے کے سارے تیار ہو گئے، اور بڑی تیاری کے ساتھ آئے، اور بڑی ہمت کے ساتھ آئے، اور بڑی قوت کے ساتھ آئے، اور بڑے زور کے ساتھ آئے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام کمزور، تعداد میں کم، اور قوت میں کم، بزور بازو میں کم، ہر حوالے سے کم تھے۔ لیکن جب کفار مکہ سے مدینہ کا رخ کرتے ہوئے جب نکلے، اپنی پوری ہمت کے ساتھ، اپنے پورے سامان کے ساتھ،
اپنے پورے اسلحہ کے ساتھ، اپنے پوری قوت کے ساتھ جو ہے نکلے۔ بہرحال یہ پیغام پہنچا، مکہ والے وہاں سے نکلے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام جو ہیں وہ مدینہ سے نکل کے جب میدان بدر پہنچے، آپ کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا لشکر تو بچا کے یہاں سے نکل گیا ہے، لیکن کفار مکہ ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے وہ اپنا قافلہ لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کی حکمتیں دیکھیے، اللہ کے فیصلے دیکھیے، اللہ کی حکمت دیکھیے۔ جب پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اطلاع ملی، آپ نے مشاورتی کمیٹی کو بلایا، اپنے جانثاروں کو بلایا، اور اپنے تمام صحابہ کو بلا کے آپ نے مشورہ لیا۔ اور اسلام بھی ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ مسلمانوں، جب بھی کوئی کام کرنے لگو، جب بھی کوئی بڑا فعل سر انجام دینے لگو، سب سے پہلے اپنے لوگوں سے مشورہ کر لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشورے میں اللہ نے خیر رکھی ہے، مشورے میں اللہ نے بھلائی رکھی ہے، مشورے میں اللہ نے اچھائی رکھی ہے۔ جب آپ نے مشورے کے لیے بلایا، ابوبکر صدیق موجود ہیں، عمر فاروق موجود ہیں، دوسرے حضرات صحابہ کرام موجود ہیں۔ جب آپ نے مشورہ مطالبہ کیا، مشورہ لیا، ابوبکر صدیق بولنے لگے، عمر فاروق بولنے لگے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ کی، بلکہ ان سے اعراض کیا، اور اعراض کرتے ہوئے آپ کی ساری توجہ جو ہے مہاجرین سے ہٹ کے انصار کی جماعت کی طرف تھی۔ انصاری بڑے سیانے لوگ تھے، بڑے سمجھدار تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین سے نہیں، انصار سے مشورہ لینا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تھے، مدینہ پہنچ کر انصار سے معاہدے ہوئے تھے، ان معاہدوں میں یہ بھی تھا کہ اگر اسلام کے دفاع کی ضرورت پڑے گی تو مدینہ میں رہ کے اسلام کا دفاع کرو گے، مسلمانوں کا دفاع کرو گے، ایمان کا دفاع کرو گے، مومنوں کا دفاع کرو گے۔ لیکن کیونکہ اب یہ دفاع اسلام کا بھی، مسلمانوں کا بھی، ایمان کا بھی، ایمانداروں کا بھی مدینہ کی سرزمین سے نکل کے باہر نکلنا تھا، باہر جا کے دفاع کرنا تھا، کیونکہ معاہدہ یہ نہیں ہو چکا تھا۔ اس لیے آپ نے مہاجرین سے اعراض کرتے ہوئے انصار کی طرف جب آپ نے دیکھا، انصار سمجھ گئے کہ محبوب علیہ السلام ہم سے ہی مشورہ لینا چاہتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ محبوب ایانا ترید، لگتا ہے کہ آپ ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہیں، آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت سعد نے عرض کیا والذی نفسی بیدہ لو امرتنا ان نخیزها البحر لاخذناها ولو امرتنا ان نضرب اکبادها الى برق الغماد لفعلنا۔ حضرت سعد انصاریوں کی ترجمانی کرنے کے لیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں محبوب آپ ہم سے رائے لینا چاہتے ہیں، آپ ہمیں حکم کیجئے، ہم اپنے گھروں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آپ کے حکم کے آنے کے بعد نہ ہم مدینہ دیکھیں گے، نہ ہم یثرب دیکھیں گے، نہ اہل و عیال دیکھیں گے، نہ اپنے مال و متاع کو دیکھیں گے۔ لو امرتنا ان نخیزها البحر، اگر آپ ہمیں حکم کریں گے
کہ تم اپنے گھوڑوں سمندروں میں دوڑا دو، اپنے گھوڑوں کو پانی میں چلا دو، آپ ہمیں حکم کرو کہ ہم اپنے گھوڑے سمندروں میں چلا دیں۔ لَأَخَذْنَاهَا، ہم اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے، پانی میں تو بندہ غرق ہو جاتا ہے، سواری بھی ڈوب جائے گی، سوار بھی ڈوب جائے گا۔ اور محبوب علیہ السلام سے عرض کرنے لگے وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَن نَّضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَاهَا، اگر آپ ہمیں حکم کریں ہم زمین کے اس کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک جانا پڑے تو ہم جائیں گے، آپ حکم کرتے جائیں گے ہم عمل کرتے جائیں گے، آپ ہمیں کہتے جائیں گے ہم چلتے جائیں گے، جہاں جانے کا کہو گے انکار نہیں ہوگا۔ مہاجرین کا بھی یہی نظریہ، انصار کا بھی یہی نظریہ۔ پتہ یہ چلا کہ جب لوگوں کے سامنے رب کے قرآن کا فیصلہ آ جائے، پتہ یہ چلا جب لوگوں کے سامنے محمد الرسول اللہ کی حدیث کا فیصلہ آ جائے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آ جانے کے بعد پھر کوئی مسلمان چونکہ چنانچہ وغیرہ نہیں کرے گا، بلکہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے تابع فرما بردار کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ وہ ہاتھ نبی دے پھڑائی جنہیں، وہ ناتھے اپنی تے چھڑ ساتھ اپنی تے گل کاتھے اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا، سونے نبی دے سنگ جیندا پیار ہو گیا، بھامے لکھے گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا، ابھی ان کی یہ بات مکمل نہیں ہوئی، کہ ابھی بیٹھے نہیں تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، بڑی پیاری بات انہوں نے عرض فرمائی، کہنے لگے محبوب اِنَّا لَا نَكُونُ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسرائیل، عرض کرنے لگے محبوب ہم وہ بات نہیں کریں گے، جنگ کے لیے جب نکل پڑیں گے راستے میں وہ بات نہیں کریں گے، گھروں کو چھوڑ کے اعلاء کلمت اللہ کے سر بلندی کے لیے جب نکل پڑیں گے وہ بات نہیں کریں گے جو بات موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی۔ کیا کہ فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ محبوب پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہم وہ بات نہیں کریں گے کہ جو قوم موسیٰ نے اپنے پیغمبر سے کر دی تھی کہ اے موسیٰ تم جاؤ، تم جانو اور تمہارا رب جانے، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، تم دونوں لڑو، تم دونوں جنگ و جدال کرو، ہم تو اپنے گھروں کی طرف واپس پلٹ جانے والے ہیں، ہم جب نکل پڑیں گے یا تو جانے دے کے آ جائیں گے یا اسلام کا نام بلند کر کے واپس آئیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ایمان ہے صحابہ کا، یہ غیرت ایمانی ہے صحابہ کی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جب انصار کے جذبات سن لیے، انصار کے جذبات سننے کے بعد آپ کا چہرہ خوشی سے ٹمٹما اٹھا، آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ خوش ہونے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا؟ سیرو و ابشرو، او میرے صحابہ کی جماعت، تم اللہ کے دین کے لیے نکلو گے، اللہ نے تمہیں جنت کی بشارتیں سنا دی ہیں، جنت کی بشارتیں۔ وقت ختم ہو گیا ہے، ابھی تو بات کا آغاز ہی ہوا ہے۔ تم نکلو، اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ چنانچہ نکل پڑے، میدان بدر سج گیا۔ ایک طرف
مسلمان ہیں، ایک طرف کفار ہیں اور مقابلہ ہونے کو ہے، مقابلہ ہونے کو ہے۔ کفار مکہ کے ساتھ مقابلے کے لیے انصار کے لوگ نکلے، انہوں نے کہا نہیں، اوروں کو لے کے آؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 صحابہ مقابلے کے لیے بھیجے، جنگ شروع ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی۔ بلکہ اس لڑائی سے قبل بھی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ یہ گھوڑے بھی لے کے آئے، تلواریں بھی ہیں، کمان بھی ہے، زرہ بھی ہے، اور حضرات صحابہ کرام کے پاس چند گھوڑے تھے اور کسی کے پاس نیزہ تھا تو کسی کے پاس تلوار نہیں تھی۔ کیوں؟ لڑائی کا ارادہ تو لے کے نکلے ہی نہیں تھے، صرف مال کی وصولی کی خاطر جو ہے یہ اپنے گھر کو چھوڑ کے نکلے تھے۔ اگر لڑائی کا عزم لے کے آتے تو جس طرح کفار مکہ بھرپور انداز میں تیار ہو کے آئے تو یہ بھی اپنے آپ کو ریڈی کر کے آتے۔ اب ادھر 313 ہیں اور کفار مکہ کتنے تھے؟ 1000۔ 313 اور 313 بھی جن میں بچے، بوڑھے، بڑے، جوان یہ سب شامل کرتے تو یہ 313 تھے۔ 313 جو ہیں 1000 کے مقابلے کے لیے بے سر و سامانی کے عالم میں جو ہے یہ نکل پڑتے ہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ ایک کونے میں الگ ہوئے، الگ ہو کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے التجائیں کرتے ہیں، اور التجا کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد بعدہا فی الارض، اللہم انجز ما وعدتنی، اللہم نصرک۔ زاد المعاد کے الفاظ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہاتھ اٹھائے، آپ کے چادر کندھے مبارک پہ رکھی ہوئی، آپ ہاتھ اٹھا اللہ سے دعا کر رہے، اللہ سے مانگ رہے، فتح کا مطالبہ کر رہے، اسلام کے سربلندی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے مانگتے آپ کو پتہ نہ چلا کہ آپ کے چادر کی سڑتے نیچے گر پڑی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آگے عرض کرتے ہیں محبوب بس کر لیجئے، بس کر لیجئے، بس کر لیجئے، مجھے امید ہے کہ اللہ محمد رسول اللہ کی مانگی ہوئی دعا رد نہیں فرمائے گا۔ بس کیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد، اللہ اگر یہ 313 ختم ہو گئے پھر قیامت تک دنیا میں تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہم انجز ما وعدتنی، اللہم انصرنی، اللہ تو نے جو وعدہ کیا اپنے وعدے کو آج پورا کر دکھا، اللہ تو نے جو وعدہ کیا تو ہمارے مسلمانوں کی نصرت فرما۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، او لوگوں اس وقت کو یاد کرو جب تم ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، ادھر سے تم دعا کر رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے کیا کیا ہے؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ پاک نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول فرمایا اور مسلمانوں کی نصرت کے لیے آسمان سے فرشتے نازل فرما دیے، آسمان سے فرشتے اتر آئے مسلمانوں کی نصرت کے لیے۔ اور لوگ آسمان سے فرشتے نازل ہو سکتے ہیں اس وقت جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیتا ہے، اس وقت اتر سکتے ہیں فرشتے جب بندہ اپنے آپ کے اللہ کے فرما بردار کر دیتا ہے۔ جب دین پہ چلنے والا بن جاتا ہے اللہ مسلمان کو اکیلے نہیں چھوڑا کرتا۔ بے سر و سامانی
کے عالم میں اللہ مسلمانوں کو نہیں چھوڑا کرتا۔ وہ 313 تھے، 1000 پہ غالب آ گئے۔ آج مسلمانوں کو کتنی تعداد ہے؟ آج مسلمان غالب کیوں نہیں آ رہے؟ آؤ غزوہ بدر کا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، اپنے اندر ایمان کو پیدا کرنا ہوگا، اپنے اندر ایمانی غیرت کے جذبے کو پیدا کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے اندر ایمانی غیرت کے جذبے کو پیدا کریں گے، اگر وہ 313 کے ہونے کے باوجود بھی کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، باوجود کم تعداد ہونے کے، قلت کے باوجود، ادھر قلت تھی ادھر کثرت تھی، ادھر تعداد میں کمی تھی ادھر تعداد میں زیادتی تھی، لیکن فرق کیا تھا؟ ادھر ساز و سامان پہ بھروسہ تھا، ادھر رحمان کی ذات پہ بھروسہ تھا۔ یہ فرق ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہوگا اور رب کی ذات پہ بھروسہ کر کے انسان اگر زندگی گزارے، اور پھر یہ غزوہ بدر کا یہ پیغام ہے، ہر وقت ہر عالم میں خوشی ہو، غمی ہو، دکھ ہو، سکھ ہو، چین ہو، آرام ہو، پریشانی ہو، کوئی بھی عالم ہو، ہر وقت اللہ کی ذات کے سامنے سر بسجود بھی ہونا ہے، دستے دراز بھی بلند کرنا ہے، گناہوں کی معافیاں مانگنی ہیں، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیے، روزی مانگنی ہے، اسی کے سامنے خالی دامن پھیلائیے، اور پھر دیکھیے اللہ کی نصرت کیسے نازل ہوتی ہے۔ 313 تھے، 1000 پہ غالب آ گئے۔ کیوں آئے؟ ایمان بھی تھا، ایمان بھی تھا، اسلام بھی تھا، قوت بھی تھی، لیکن قوت ایمانی تھی۔ تعداد میں بھلے کم تھے لیکن ایمانی غیرت میں مضبوط تھے، اور اللہ بھی یہی کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مومنو، اگر آج بھی تم غلبہ چاہتے ہو، اپنے اندر وہی ایمان پیدا کرنا ہوگا جو ایمان حضرت صحابہ کرام کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ان کے ایمان کو آنے والے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے معیار ایمان قرار دیتے ہوئے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ بہرحال یہ وہ داستان ہے بالکل مختصر اور چند الفاظ کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ابھی بات آگے بھی ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو غزوہ بدر کا فلسفہ، غزوہ بدر کے جو ملنے والے اسباق ہیں، دروس ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔